کہ ولیوں کی محبت ہمیں عشق رسول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی محبت سے ہمیں ادب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی محبت سے ہمیں عشق مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بادام خریدے جاتے ہیں تو گری کے ساتھ چھلکے کی بھی وہی قیمت ہوتی ہے جو بادام کی ہوتی ہے، جو گری کی ہوتی ہے۔ جب ان کو تولا جاتا ہے جو قیمت گری کی ہوتی ہے اسی قیمت پر اس کا چھلکا بھی ساتھ بکتا ہے، لیکن جب چھلکے اور گری کو الگ کر دیا جاتا ہے، گری کی تو قیمت اور بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ اس کا جو چھلکا ہے وہ ایک قسم کا بیکار ہو جاتا ہے، اس کو کوئی خریدتا نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یا تو اس کو جلایا جاتا ہے یا اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پیاروں کی جو محبت ہے یہ بندے کو بہت بڑا مقام عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی نسبت کی وجہ سے بندے کو مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ عزیزان محتشم، آج میں ذکر کروں گا امام الاولیاء سید السادات پیر سید زین الدین آغا الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ مبارک نام ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق اور محبت میں گزاری ہے، عقیدت مندوں محبین کے پیار میں، ان کی رہنمائی میں آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، اپنے عقیدت مندوں کی خدمت میں آپ نے اپنی مبارک زندگی جو ہے وہ گزاری ہے۔ آپ یعنی پیر سید زین الدین آغا الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مبارک زندگی کے بہت بڑے حسین واقعات ہیں کہ جنہیں سن کر بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ میں آپ کی مبارک زندگی کے دو واقعات جو باقاعدہ بچشم دید جن لوگوں نے دیکھا ہے، معتبر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے، سنا ہے، ان کی زبان سے میں یہ واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے بڑے صاحبزادے میرے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید ڈاکٹر عبد القادر الگیلانی البغدادی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ سالانہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لاتے ہیں، مریدین عقیدت مند وہاں تشریف لے جاتے ہیں، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، دعا لیتے ہیں۔ تو آپ کے دربار میں کے پی کے بہت بڑے عالم دین، مناظر اسلام، میرے بہت ہی پیارے دوست حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار الزمان صاحب، جو کہ نائیویلا میں ان کا ادارہ ہے، دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی آمد ہوئی۔ ان کے ساتھ میں اور مفتی صاحب قبلہ پیر صاحب کے کمرے میں گئے تو پیر سید زین الدین آغا الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مبارک زندگی کا ایک حسین واقعہ مفتی صاحب کی زبانی جو انہوں نے حضرت قبلہ پیر صاحب کے بڑے صاحبزادے، آپ کے شہزادے پیر سید ڈاکٹر عبد القادر الگیلانی البغدادی مد ذیلہ العالی آپ کی بارگاہ میں سنایا، پیش کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ پنیالہ شریف کے بہت ہی بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سرفراز قادری صاحب، جو کہ ہمارے پیر بھائی ہیں، ان کے جو بیعت کا واقعہ ہے وہ انہوں نے یوں وہاں پر سنایا کہ قبلہ پیر صاحب یعنی امام الاولیاء پیر سید زین الدین آغا الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا دربار لگا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، کثیر تعداد میں محبین، عقیدت مند، آپ کے چاہنے والے اردا گرد کثیر تعداد میں جلوہ افروز ہیں۔ قبلہ مفتی محمد سرفراز قادری صاحب ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تشریف لائے تھے،
دور سے فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو تعداد چاہنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی، عقیدت مندوں کی بہت زیادہ تھی۔ مفتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر میں اس انتظار میں رہا کہ یہ رش کم ہوگا تو میں قبلہ پیر صاحب کے پاس جاؤں گا، بیعت لوں گا، آپ کے ہاتھ مبارک پر ان کا میں مرید بن جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ رش دیکھ کر یہ ارادہ کیا کہ پہلے اپنے پروگرام سے ہو کر آتا ہوں، یعنی میلاد شریف کا کوئی پروگرام تھا غالباً، وہاں سے ہو کر آتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ واپسی پر آج یا کل قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے میں ان کے ہاتھ پر بیعت لوں گا۔ فرماتے ہیں میں چند قدم یہ سوچ کر ابھی چلا ہی تھا کہ امام الاولیاء سید زین الدین آغا الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے مرید خاص کو میرے پیچھے بھیجا کہ قبلہ مفتی صاحب کو واپس بلاؤ، میرے پاس لے کے آؤ۔ ان کی مبارک نگاہ دیکھیے، پیر سید زین الدین آغا الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مبارک نگاہ کا اثر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کمال عطا کیا تھا وہ کمال دیکھیں۔ سید زین الدین آغا الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب قاصد آیا، ان کا مرید خاص میرے پاس آیا کہ قبلہ پیر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں اس رش میں یہ جناب مفتی وقار الزمان صاحب، جناب مفتی محمد سرفراز قادری صاحب کا واقعہ میرے پیر و مرشد پیر سید عبد القادر الگیلانی المعروف پیرزادہ بابا صاحب مبارک کو سنا رہے تھے کہ قبلہ پیر سید زین الدین آغا صاحب نے یوں ہاتھ مبارک بلند کیا اس رش میں، آگے ہاتھ بڑھایا اور مجھے اپنا ہاتھ مبارک دے کر یوں فرمایا قبلہ مفتی صاحب آپ کو ذرا جلدی ہے، آپ بیعت ہونے کے ارادے سے آئے تھے، لو یہ آپ کی بیعت ہو گئی ہے، آپ کی بیعت ہو گئی ہے، آپ اپنے پروگرام سے واپس ہو کر آ جائیں، جب آپ کی واپسی ہوگی تو پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ یقین جانیں اس طرح کے کئی واقعات کہ بندہ سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی نگاہ کا یہ اثر ہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی نظروں کا یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا کیا ہے۔ وہ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ بندہ کس ارادے سے آیا ہے، وہ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ بندہ کیوں آیا ہے، کیا چاہتا ہے۔ یہ اللہ نے کمال عطا کی ہے، اپنے پیاروں کو یہ کمال دیا ہوا ہے۔ اس کا میں سادہ سا وہ صرف ترجمہ پیش کروں گا، چونکہ یہ کلپ پھر ذرا بڑا ہو جائے گا، اس لیے میں قرآن کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی ہیں۔ ان کی زندگی کا مبارک واقعہ ہے، جب ان کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس حاضر ہونے لگی تو آپ نے فرمایا اپنے دربار میں بیٹھے اپنے چاہنے والوں سے کہ کوئی ایسا ہے تم میں سے جو یہاں سے اٹھے اور ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میری بارگاہ میں پیش کر دے۔ ایک زوراور جن، طاقتور جن، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ وہ جن کہنے لگا اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دے دیں آپ کی یہ محفل ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت جو ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ یہ تو بہت زیادہ وقت ہے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو آپ کی مجلس میں بیٹھے آپ کی امت کے کامل ولی حضرت آصف بن برخیہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مہربانی کی ہے، میرے پاس کتاب کا علم ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا نبی اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت، پلک بعد میں جھپکے گی، تخت کو میں پہلے حاضر کر دوں گا، تخت کو میں پہلے حاضر کر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے ولی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کا یہ عالم ہے، اس کی شان، ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے اتنا دور، اتنے فاصلے پر اور اتنا وزنی تخت پلک جھپکنے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی کے قدموں میں وہ آصف بن برخیہ ان کے امت کا ولی ہو کر پیش کر سکتا ہے، تو حضرت پیران پیر کی اولاد میں سے امام الاولیاء سید زین الدین آغا الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شان، عظمت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا۔